میں سے دوسرا پیغام یہ دیا، کہا وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ قِيعَانٌ، اپنی امت کو جا کر بتا دینا جنت ایک چٹیل میدان ہے، جنت ایک صاف میدان ہے، وَأَنَّ غِرَاسَهَا، اور جنت کے اس میدان میں درخت کیا ہے اس کے، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، یہ 4 کلمے ہیں، ایک ایک کلمہ پڑھتے جاؤ، اس چٹیل میدان میں ایک ایک درخت لگاتے جاؤ۔ جو جتنے مرتبہ ان کلمات کو پڑھے گا، چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے صبح شام، یہ 4 کلمے آسان ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ان کلموں کو اس یقین کے ساتھ پڑھو کہ ہر کلمے کے بدلے میں جنت میں ایک جھاڑ لگے گا۔ جو آدمی اپنی جنت کو آباد کرنا چاہتا ہے، جو آدمی اپنی جنت کو شاداب کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ ان کلمات کو زیادہ سے زیادہ پڑھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت ہے۔ فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقهوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد۔ وقال تعالى في محكم تنزيله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بہت ہی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے یعنی پیغمبر کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کو لے کر گیا۔ راتوں رات مسجد حرام مکہ سے مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے اللہ تعالیٰ نے لے گیا۔ بارکنا حولہ، اس مسجد کے اطراف ہم نے بہت ساری برکتیں دے رکھی ہیں۔ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم بہت ساری نشانیاں بتائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ حاضرین گرامی، اس آیت کریمہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت بڑا معجزہ، جسے ہم معراج کہتے ہیں، واقعہ معراج کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے۔ معراج تاریخ انسانی کا سب سے تیز تر سفر، تاریخ انسانی کا سب سے لمبا سفر، جسے ہم معراج کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آزمائش کے دور سے گزر رہے تھے۔ ہر آنے والی آزمائش گزری ہوئی آزمائش سے بڑی ہوتی تھی۔ ہر آنے والا زخم گزرے ہوئے زخم سے بڑا ہوا کرتا تھا۔ ان حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کا واقعہ پیش آیا۔ حضرات گرامی، شعب ابی طالب کا حصار سیرت کی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں۔ ابو طالب کی گھاٹی میں مکہ کے مشرکوں نے مسلمانوں کو بند کر دیا، وہاں ٹیٹ کر دیا۔ مسلمانوں سے کوئی لینا دینا نہیں، مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں، حتیٰ کہ مسلمان 3 سال لگ بھگ اتنی تکلیفیں اٹھائے، سبحان اللہ، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، صحابی کہتے ہیں ہم نے جانوروں کی طرح درختوں کے پتے کھائے ہیں۔
اور جب ہم قضائے حاجت کے لیے جاتے، واش روم ضرورت پوری کرنے کے لیے جاتے، تو ہمارا فضلہ بھی ویسے ہوتا جیسے جانوروں کا فضلہ ہوتا ہے، مینگنیوں کی طرح۔ یہ آزمائش کا دور ختم ہوا، پھر اس سے بڑی آزمائش پیارے نبی کو یہ ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ وہ ابو طالب جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگ بھگ 40 سال آپ کی خدمت کی، آپ کو سہارا دیے، آپ کی حفاظت کیے، ان کا دکھ پیارے نبی کو بہت بڑا دکھ تھا، بڑی آزمائش تھی۔ ابو طالب کا انتقال کا زخم ابھی ہلکا نہیں ہوا، اس سے بھی بڑی آزمائش یہ ہوئی کہ پیارے نبی کی پیاری بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ وہ خدیجہ جنہوں نے دام درم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اور پیارے نبی کی ساری اولاد اسی خدیجہ سے تھی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال پیارے نبی کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، بڑے غمگین ہو گئے۔ اس سال کو اللہ کے نبی نے غم کا سال نام رکھا۔ یہ زخم ابھی ہلکا ہوا نہیں، اس سے بھی بڑا زخم، بلکہ اگر کہا جائے تو پیارے نبی کی زندگی کا سب سے بڑا زخم لگا وہ ہے طائف کا واقعہ۔ ایک مرتبہ جنگ احد کے موقع پر حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کیا، اللہ کے نبی جنگ احد میں آپ کا سر پھٹ گیا، آپ کے دندہ مبارک شہید ہو گئے، آپ کے دانت جھڑ گئے، آپ کی پیٹھ پہ تلوار کے زخم لگے، اور آپ ایک گڑھے میں گر پڑے، حتیٰ کہ لوگوں میں آپ کی وفات کی خبریں مشہور ہو گئی۔ تو عائشہ نے کہا، اللہ کے رسول، کیا آپ کی زندگی میں احد کے دن سے بھی کوئی بڑا دن ہے؟ احد کے دن سے بھی کوئی بڑا تکلیف والا دن آپ نے دیکھا ہے؟ پیارے نبی نے کہا، عائشہ، احد کے دن سے بھی بڑا زخم مجھے طائف والوں نے دیا۔ طائف والوں نے پتھروں سے مار مار کے پیارے نبی کے پورے جسم کو خون سے لہو لہان کر دیا۔ ان آزمائش بھرے حالات سے آپ گزر رہے تھے، بڑے دکھی تھے، بڑے غمگین تھے پیارے نبی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے زخم پر مرہم رکھنے کے لیے اپنے قریب بلا لیا۔ اسی کو معراج کا سفر کہتے ہیں، اسی کو معراج کا واقعہ ہم کہتے ہیں۔ معراج کا واقعہ شروع ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام آئے اور مسجد حرام یعنی مکے سے لے کر بیت المقدس کو لے کر گئے، جسے مسجد اقصی ہم کہتے ہیں، براق نامی سواری پر، گدھے سے تھوڑا بڑا جانور، خچر سے تھوڑا چھوٹا جانور، اس براق نامی سواری پہ لے کے حضرت جبرائیل علیہ السلام راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کو لے کر گئے، بیت المقدس لے کر گئے۔ وہاں اللہ کے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھائی، سارے انبیاء کی امامت کی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لے کر 7 آسمانوں کا سیر کرایا، اس کو معراج کہتے ہیں۔ مسجد حرام سے بیت المقدس تک جانے کو اسراء کہتے ہیں، پھر بیت المقدس سے لے کر 7 آسمانوں کے سیر کرنا، اوپر لے کر جانا، اس کو معراج کہتے ہیں۔ معراج کے معنی ہے بلندی پہ لے کر جانا، اوپر چڑھنا۔ اور یہ واقعہ کوئی خواب نہیں، اور یہ واقعہ صرف روح کے ساتھ نہیں بلکہ روح کے ساتھ آپ کا جسم بھی شامل تھا اس سفر کے اندر۔ پیارے نبی کا روح بھی تھا، روح بھی تھی، پیارے نبی کا جسم بھی تھا، روح کے ساتھ آپ کا جسم بھی شامل تھا۔ معراج کے سفر کے اندر یہ کوئی خواب و خیال کا واقعہ نہیں، یہ سچا واقعہ ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر جانے سے پہلے حتیم میں سوئے ہوئے تھے۔ مختصر طور پر یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کے پاس حتیم میں اللہ کے نبی سوئے ہوئے تھے۔ آسمان سے فرشتے آئے، پیارے نبی کا سینے مبارک کو چاک کیا،
یعنی بائی پاس سرجری جسے ہم کہتے ہیں، سینہ پھاڑتے ہیں، اللہ کے نبی کو آپریشن کیا گیا، اللہ کے نبی کا دل باہر نکالا گیا، اور جنت سے لائے ہوئے سونے کے تشت میں، سونے کے برتن میں جو کہ حکمت و ایمان سے بھرا ہوا تھا، پیارے نبی کے دل کو اس میں دھویا گیا، پھر دل کو اندر جوڑ دیا گیا، پھر سینے کو بند کر دیا گیا۔ ایسا 2 مرتبہ پیارے نبی کی زندگی میں پیش آیا، ایک مرتبہ بچپن میں، دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر۔ کیوں ایسے آپ کا سینہ چاک کیا گیا، دل کو دھویا گیا؟ کیوں؟ تاکہ آخرت کے جو حالات ہیں، آخرت کے جو مناظر ہیں، ان مناظر کو آپ کا دل برداشت کر سکے، اس لیے پیارے نبی کے دل کو صاف کیا گیا۔ پھر اس کے بعد براق پہ حضرت جبرائیل کے ساتھ پہلے آسمان پہ گئے، پہلے آسمان پہ دستک دیے دروازے کو، دروازہ کھولا گیا، اندر حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور مرحبا کہا۔ اس کے بعد پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات، دوسرے آسمان پہ حضرت یحییٰ، زکریا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات، تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات، چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات، پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، اور ساتویں آسمان سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سارے پیغمبروں نے کہا مرحبا باخ الصالح والنبی الصالح، ہمارے بھائی کے لیے مرحبا، ہمارے پیغمبر کے لیے مرحبا۔ سب نے خیر مقدم کہا، سب نے استقبال کیا، پرجوش انداز میں ویلکم کہا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ مرحبا بابن الصالح والنبی الصالح، ہمارے بیٹے کے لیے مرحبا، ہمارے پیغمبر کے لیے مرحبا۔ سارے پیغمبروں سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر ساتویں آسمان کے اوپر ایک مقام ہے جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، وہاں جبرائیل علیہ السلام رک گئے۔ وہاں سے آگے بڑھنے کی کسی ملک کو، کسی ملک کو، کسی بادشاہ کو، کسی فرشتے کو سدرۃ المنتہا نامی بارڈر کو پار کرنے کی اجازت نہیں۔ وہاں سے صرف اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملی۔ اللہ کے نبی سیدھے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے۔ اللہ کے نبی اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک پردے کا آڑ تھا۔ اللہ کے نبی وہاں جا کے اللہ سے بات کر کے دوبارہ زمین پہ تشریف لائے اور سارا واقعہ لوگوں کو بتائے، اور یہ سارا واقعہ ایک رات کے کچھ لمحوں میں ہو گیا، کچھ گھڑی میں ہو گیا۔ ابو جہل دوڑا دوڑا حضرت ابو بکر کے پاس گیا اور کہنے لگا ابو بکر بتاؤ، کوئی آدمی مکہ سے لے کر فلسطین بیت المقدس کی ایک رات میں کوئی چلا جائے تو کیا کوئی مان سکتا ہے یہ ممکن ہے؟ اور اس زمانے کے حساب سے مکہ سے لے کر بیت المقدس مسجد اقصیٰ کو جانے کے لیے 40 دن لگتے تھے اس زمانے میں۔ تو ابو جہل نے کہا کہ یہ ممکن ہے کہ ایک رات میں کوئی چلا جائے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یہ تو ہونے والی بات نہیں، یہ تو ناممکن ہے۔ تو ابو جہل نے کہا تمہارے ساتھی محمد کہتے ہیں کہ ایک رات میں نہ صرف مکہ سے بیت المقدس گئے ہیں بلکہ وہاں سے 7 آسمانوں کا سیر کر کے بھی آ گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اگر پیارے نبی یہ بات کہتے ہیں تو میں ابھی اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ ابو بکر، آج تک صرف ابو بکر تھے، اس واقعے کی تصدیق کے بعد ابو بکر صدیق بن گئے، کیونکہ پیارے نبی کی ہر بات کو بغیر عقل کے گھوڑے دوڑائے وہ مان لیا کرتے تھے، اسی لیے ان کو صدیق کا ٹائٹل دیا گیا۔ اسی لیے ہمیں حضرات عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں۔ غیب کی بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں ہماری بیمار عقلوں کو سمجھ میں نہیں آتی، ہماری چھوٹی عقلوں میں بات نہیں اترتی، تو
لوگ کیا کرتے ہیں، پیارے نبی کی حدیثوں کو جب دیکھتے ہیں بیمار عقلوں پہ رکھ کے تولتے ہیں، عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، عقل کو سمجھ میں آئے حدیث کو مانتے ہیں، سمجھ میں نہ آئے حدیث کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ چیز ہمارے لیے مناسب نہیں۔ یہ معراج کا واقعہ بھی یہ غیب ہے، اس کو ماننا چاہیے، اس پر ایمان لانا چاہیے، یہی ہمارا ایمان ہے۔ حاضرین گرامی، اس کے بعد دیکھیے کہ معراج کے واقعے کا مقصد کیا ہے، کیوں معراج کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ نے کہا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں لوگوں کو بتائیں۔ معراج کے واقعے میں بہت ساری نشانیاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتائی۔ سب سے پہلی نشانی یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو معراج کے موقع پر اپنے اصلی روپ میں دیکھا، اپنے اصلی شکل میں دیکھا۔ کہتے ہیں کہ جبرائیل کو 600 پر ہیں، اور ایک پر اتنا بڑا ہے، ایک پر اگر وہ جبرائیل پھیلا دیتے دنیا کے اس کونے سے اس کونے تک اندھیرا چھا جاتا، مشرق سے لے کر مغرب تک دنیا اندھیری ہو جاتی۔ جبرائیل اگر ایک پر پھیلا دیتے، اگر پورے پر پھیلاتے 600 اس طرح کے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ اور دوسری نشانی لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اس سفر میں اللہ کے نبی نے جو دیکھا وہ سدرۃ المنتہا۔ سدرہ کے معنی بیر کا جھاڑ، 7ویں آسمان کے اوپر اللہ کے عرش کے نیچے ایک بیر کا جھاڑ ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ اس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر ہیں، اور ایک ایک بیر کا پھل جو ہے بڑے بڑے مٹکوں کے جیسا ہے۔ اور وہ سدرۃ المنتہا، منتہا اسے اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں تک ہی سب کو جانے کی اجازت ہے، اس کو پار کر کے جانے کی کسی کو اجازت نہیں، صرف ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو پار کرنے کی اجازت ملی، اس لیے اس کو منتہا کہا جاتا ہے۔ وہاں رک جانا ہے، کسی کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں۔ سدرۃ المنتہا بہت سارے فیوز و برکات کا سرچشمہ ہے، بہت سارے خزانوں کا سرچشمہ ہے۔ پیارے نبی کہتے ہیں سدرۃ المنتہا پہ جب میں پہنچا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس 2 پیالیاں لے کر آئے، ایک میں شراب ہے، ایک میں دودھ ہے، کس کو انتخاب کرو گے؟ تو میں نے دودھ کا انتخاب کیا، شراب کو میں نے چھوڑ دیا۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا اصبت الفطرہ، تم نے اچھا انتخاب کیا، اگر تم شراب کے پیالے کو لے لیتے تو تمہاری امت بگڑ جاتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا کے پاس میں نے فرشتوں کے قلموں سے لکھنے کی آواز کو میں نے سنا۔ وہاں بیٹھ کے فرشتے اللہ کے فیصلے لکھتے ہیں اور اللہ کے مشورے لکھتے ہیں۔ حاضرین گرامی، یہ دوسری نشانی تھی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ تیسری نشانی معراج کے موقع پر پیارے نبی نے بیان کیا، کہتے ہیں کہ 7ویں آسمان پر جب میں گیا تو 7ویں آسمان پر یہ گھر ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے، یعنی فرشتوں کا عبادت خانہ۔ کعبۃ اللہ زمین کے درمیان میں ہے، تو کعبۃ اللہ کے ایک دم اوپر سدرۃ المنتہا ہے۔ کعبۃ اللہ میں انسان عبادت کرتے ہیں اور سدرۃ المنتہا میں فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ اس میں کہتے ہیں پیارے نبی نے کہا میں نے اس گھر میں جا کر دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کر اس گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس گھر میں پیارے نبی نے فرمایا کہ روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کرنے کے لیے داخل ہوتے ہیں، 70,000 فرشتے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے 70,000 فرشتوں کی باری ایک مرتبہ آ جائے تو پھر دوبارہ زندگی میں ان کی باری نہیں آتی، روزانہ نئے 70,000 فرشتے اس گھر میں داخل ہو کے اللہ رب العالمین کی بڑائی اور کبریائی بیان کرتے ہیں۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، معراج کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نشانیاں بتانا چاہتا ہے۔ اس میں سے ایک بات پیارے نبی نے یہ بھی ذکر کیا، کہتے ہیں کہ معراج کی رات میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اپنی قبر میں موسیٰ علیہ السلام کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ غیب ہے۔ یہاں اس حدیث کو سامنے رکھ کر
سوچنے کی بھی اجازت نہیں، پوچھنے کی بھی اجازت نہیں، وہ کیسے پڑھ رہے تھے، قبر میں کیسے کھڑے ہوئے تھے، یہ غیب کے احوال ہیں، جیسے بتایا گیا ویسے مان لینا چاہیے۔ تو یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پیش کیا۔ اسی طریقے سے معراج کے موقع پر ایک نشانی یہ بھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے کچھ مناظر دیکھے ہیں۔ جہنم میں پیارے نبی نے ایک منظر یہ دیکھا، کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو میں نے تانبے کے بڑے بڑے ناخن دیکھے ہیں، بڑے بڑے ناخن، اور ان ناخنوں سے وہ لوگ اپنے سینے کا گوشت نوچ کے کھا رہے ہیں، اپنے چہرے کا گوشت نوچ کے خود کھا رہے ہیں۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، اتنی خطرناک سزا ان کو کیوں دی جا رہی ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے؟ غیبت کرنا گویا کہ مردہ بھائی کے گوشت کو کھانے کے برابر ہے۔ تو جو لوگ دنیا میں دوسروں کی غیبت کر کے دوسروں کی عزتوں کو زخمی کیا کرتے تھے، اللہ ان کو قیامت کے دن یہ سزا دے گا کہ جہنم میں وہ خود اپنے ناخنوں سے اپنے جسم کو زخمی بنائیں گے۔ اور پیارے نبی نے جہنم میں ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کے ہونٹ ہیں، آگ کی کینچیوں سے ان ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ پیارے نبی نے کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کے خطبہ ہیں، یہ آپ کی امت کے علماء ہیں، یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جو بولتے بہت تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے، جو بولتے تھے ان کی پرسنل لائف میں اس کا عمل نہیں ہوتا تھا، یہ دوسروں کو بتاتے تھے مگر خود عمل نہیں کیا کرتے تھے، اس وجہ سے ان کو جہنم میں یہ سزا دی جا رہی ہے۔ حاضرین گرامی، معراج کے موقع پر 3 پیغام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، امت کے لیے 3 پیغام آسمانوں سے لائے۔ پہلا پیغام جب 7ویں آسمان پہ واپسی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے پیغمبر، اب آپ دنیا میں جا رہے ہیں، اقری امتک منی السلام، تمہاری امت کو میرا سلام کا پیغام پہنچانا۔ سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام وہاں بیٹھ کر میرا اور آپ کا کتنا خیال کر رہے ہیں، ہماری کتنی ہمدردی کر رہے ہیں کہ وہاں سے امت محمدیہ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سلام کا، محبت کا پیغام بھیج رہے ہیں۔ تو سلام کتنی اہم بات ہے، سلام کرنا، سلام کو عام کرنا کتنا ضروری ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آسمانوں سے ابراہیم علیہ السلام سلام بول کر بھیجے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا میسیج، دوسرا پیغام یہ دیا، کہا وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ قِيعَانٌ، اپنی امت کو جا کر بتا دینا جنت ایک چٹیل میدان ہے، جنت ایک صاف میدان ہے، وَأَنَّ غِرَاسَهَا، اور جنت کے اس میدان میں درخت کیا ہے اس کے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، یہ 4 کلمے ہیں، ایک ایک کلمہ پڑھتے جاؤ، اس چٹیل میدان میں ایک ایک درخت لگاتے جاؤ۔ جو جتنے مرتبہ ان کلمات کو پڑھے گا، چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے صبح شام، یہ 4 کلمے آسان ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ان کلموں کو اس یقین کے ساتھ پڑھو کہ ہر کلمے کے بدلے میں جنت میں ایک جھاڑ لگے گا۔ جو آدمی اپنی جنت کو آباد کرنا چاہتا ہے، جو آدمی اپنی جنت کو شاداب کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ ان کلمات کو زیادہ سے زیادہ پڑھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت ہے۔ اور تیسرا پیغام معراج کے موقع پر پیارے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے آسمانوں میں فرشتوں کی جس جماعت سے بھی میں گزرا، فرشتوں کی ہر جماعت نے مجھ سے یہ کہا اے پیغمبر، آپ اپنی امت کو بیماریوں کا علاج حجامہ کے ذریعے سے کرنے کو کہیے، پچھنا لگانے کے ذریعے، جسے ہم حجامہ تھیراپی کہتے ہیں یا کپنگ تھیراپی کہتے ہیں، یہ بہت ہی
بہترین علاج ہے بیماریوں کا، انسان کے بہت سارے مسائل کا، بیماریوں کا حل ہجامہ تھیریپی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ انسان کے جسم کے گندے خون کو جب نکال دیا جاتا ہے، بہت ساری بیماریوں سے انسان شفا یاب ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی انسانوں کو چاہیے کہ ہجامہ کے ذریعے سے اپنے علاج کرانے کی کوشش کرے۔ یہ معراج کا ایک بہت بڑا میسیج ہے۔ اسی طریقے سے 3 انعامات پیارے نبی معراج کے موقع پر لے کر آئے، 3 میسیج لے کر آئے، پھر 3 انعامات، 3 تحفے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات امت کے لیے لائے۔ پہلا تحفہ تو وہی جس کو ہم 50 نمازوں کا تحفہ کہتے ہیں۔ چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے واپسی میں ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ اللہ نے تم کو کیا تحفہ دیا ہے، کیا انعام دیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 50 وقت کی نماز کا تحفہ دے کر بھیجا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہاری امت کمزور ہے، اتنی نمازیں پڑھ نہیں پائے گی، لہٰذا دوبارہ اللہ کے پاس جائیے، اس میں ذرا تخفیف کرائیے، نمازوں کو ذرا ہلکا کروائیے، کم کرائیے۔ پیارے نبی گئے، اللہ نے 5 وقت کی نماز کم کر دیا۔ موسیٰ نے کہا اور کم کراؤ، پیارے نبی پھر گئے، پھر نماز میں کمی ہوئی۔ موسیٰ نے کہا پھر جاؤ، جاتے رہے، پیارے نبی آتے رہے، حتیٰ کہ 5 وقت کی نماز باقی رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابھی کتنی باقی ہے؟ پیارے نبی نے کہا 5 وقت کی نماز باقی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر جاؤ اللہ کے پاس اور کم کرا کے آؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو اب تو مجھے شرم آتی ہے، اب میں اللہ کے پاس جا نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ما یبدل القول لدی، اب بات بدلنے والی نہیں۔ جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھے گا اسے 50 وقت کا ثواب دے دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنا مہربان ہے اللہ تعالیٰ، کتنے ہمدرد ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ ادھر سے ابراہیم علیہ السلام بھی ہمارا کتنا خیال کر رہے ہیں، ادھر موسیٰ علیہ السلام اس امت کی کتنی ہمدردی دکھا رہے ہیں۔ لہٰذا حضرات گرامی یہ پہلا تحفہ ہے معراج کا۔ نماز، زندگی میں کبھی نماز کو مس نہ کرو، نماز کو سلسلے میں سستی نہ کرو۔ نماز زندگی کی سب سے بڑی عبادت ہے، وہ معراج کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ اور دوسرا تحفہ معراج کا وہ ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک۔ سورہ بقرہ کی 2 آیتیں معراج کا بہت بڑا تحفہ ہیں۔ ان 2 آیتوں کو پڑھنے سے انسان جنات سے محفوظ رہتا ہے، جادو اور شیاطین سے محفوظ رہتا ہے، بہت ساری خیر اور برکتیں حاصل کر لیتا ہے۔ آمن الرسول بہترین دعا ہے، ایک مرتبہ اس کا ترجمہ پڑھ کے آپ دیکھ لیجئے۔ معراج کے موقع پر یہ دوسرا تحفہ ہے۔ جب اللہ کے نبی زمین پر آ گئے، پھر ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بول کر بھیجا یاد دلاؤ میرے پیغمبر کو آمن الرسول۔ کہا فرشتے 2 آئے پیارے نبی کے پاس، ابشر بنورین، کہنے لگے اے پیغمبر 2 نور کی بشارت دے کر اللہ نے ہم کو آپ کے پاس بھیجا ہے۔ فرشتے آئے کہنے لگے ابشر بنورین، اللہ تعالیٰ نے 2 نور دے کر آپ کے پاس ایک بشارت دے کر بھیجا ہے۔ 2 نور، پہلا نور کیا ہے؟ سورہ فاتحہ، اور دوسرا نور ہے خواتیم سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ جو آدمی پیارے نبی نے فرمایا کہ سوتے وقت آمن الرسول یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر سوتا ہے، اس رات شیطان کہتا ہے آج میں اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، آج میں اس انسان کا کچھ نقصان نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر سوتا ہے۔ لہٰذا زندگی کا لازمہ بنا لیجئے سوتے وقت ان دونوں آیتوں کو پڑھ کر سویا کرو۔ اور تیسرا انعام، پہلا انعام 5 وقت کی نماز، دوسرا انعام سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور تیسرا انعام کیا ہے معراج کا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد تمہارے جو امتی شرک کیے بغیر انتقال ہو جائیں گے، اگرچہ کہ ان کے کبیرہ گناہ ہو، اللہ ان کو بھی معاف کرے گا،
جو لوگ شرک کرے بغیر انتقال ہو، یہاں اندازہ لگائے شرک کتنا بڑا گناہ ہے، شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا میرے جو امتی شرک کرے بغیر انتقال ہوئے، اللہ ان کے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کرنے کا اعلان کیا معراج کی رات میں۔ یہاں غلط تصور، غلط مفہوم ذہن میں نہ لینا۔ بڑے گناہوں کو معاف کرنے کے دو شکلیں ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے بڑے گناہوں کو معاف کر کے ڈائریکٹ جنت میں بھیج سکتا ہے، یا معاف کرنے کا دوسری شکل یہ بھی ہے، اللہ ان گناہوں کی سزا جہنم میں دینے کے بعد پھر جب اللہ کی مشیت ہوگی، مرضی ہوگی، جہنم سے نکالے گا، پھر دوبارہ جنت میں ڈالے گا۔ تو بہرحال یہ تین تحفے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات دیا تھا۔ حضرات یہاں ایک سوال یہ ہے کہ معراج کی رات جب اللہ کے نبی اللہ سے اتنا قریب ہو گئے تو کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ دیکھیے صحابہ نے یہی سوال پیارے نبی سے کیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نور انا ارا، اللہ نور ہی نور ہے، میں اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا نا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ تو موسیٰ نے اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ اپنا صرف جھلک ظاہر کیا تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو یہ دنیا کی کمزور آنکھوں سے ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتے۔ حضرت مسروق بہت بڑے تابعی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب معراج کیے تو کیا اللہ تعالیٰ کو انہوں نے دیکھا ہے؟ عائشہ کہتی ہیں لقد قف الشعر مما قلت، تمہارے سوال سے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرے جسم کے بال کھڑے ہو گئے، اتنا بھیانک سوال تم نے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کوئی معمولی بات ہے؟ جنت کی سب سے بڑی نعمت دیدار الہی ہے۔ دنیا کے کسی انسان نے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا۔ اللہ کا دیدار جنت میں جنت کی آنکھوں سے ہم دیکھیں گے، اخروی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ دنیا کی ان کمزور آنکھوں میں وہ سکت نہیں، وہ طاقت نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے۔ رات میں ہم لائٹ کو دیکھ نہیں سکتے، راستہ نظر نہیں آتا۔ گرما کے موسم میں دوپہر میں کچھ سورج کو دیکھ نہیں سکتے ہماری آنکھیں اتنی کمزور ہیں۔ ان کمزور آنکھوں سے نور ہی نور اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ان کو میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ پیارے نبی نے فرمایا۔ حاضرین گرامی، اس واقعے سے، معراج کے واقعے سے ایک بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے، انسان کی زندگی میں آزمائش جتنی بڑی ہوگی، آزمائش کے بعد ملنے والا تحفہ بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ جیسے کہ شروع میں نے کہا پیارے نبی کا معراج کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے۔ آزمائشوں پر آزمائشیں پیارے نبی کو آ رہی تھی، مشکلات کے دور سے پیارے نبی گزر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس مشکلات پر مرہم رکھنے کے لیے اوپر بلا لیا اور قریب بلا کے بات کیا۔ اس روحانی سفر سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کو اطمینان ملا۔ اور ایک بات اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ مصیبتوں میں ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ جانا چاہیے۔ مصیبتوں میں، مشکلات میں اللہ کو پکارنا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنا چاہیے۔ بیماری کتنی بھی بڑی ہو، آزمائش کتنی بھی بڑی ہو، مشکل کتنی بھی بڑی ہو، اللہ کے پاس جائیے، اللہ کے دربار میں بیٹھیے، اللہ سے مدد مانگیے، آپ کے ساری مشکلات اللہ آسان کرے گا، آپ کے زخم پر اللہ ضرور مرہم رکھے گا۔ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ معراج کے واقعے سے جو پیغام ہمیں ملا ہے ان پیغامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کو معراج کا سب سے بڑا تحفہ نماز ہے، نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما۔ اے اللہ ہم سب کو پکے اور سچے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم